الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے من حج القرآن الکریم فی الحقوق، یعنی حقوق کے متعلق ہے یہ سبق۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ اس کے والدین کے متعلق۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، وہنن کمزوری پر، علی وہنن کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، وفصالہ اور اس کو دودھ چھڑوایا، فی عامین 2 سالوں میں، اور اس کا دودھ چھڑوانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ انشکر لی تاکہ تم شکر کرو، لی میرا، والی والدی کا اور اپنے والدین کا، الیہ المصیر میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، الیہ میری طرف، المصیر لوٹنا میری طرف ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر حمل میں رکھا اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑایا جاتا ہے تاکہ وہ میرا شکر کرے اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو، اور لوٹنا تو میری طرف ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، وَإِن اور اگر، جَاهَدَاكَ وہ تم پر کوشش کریں، تمہیں مجبور کریں، عَلَىٰ اس چیز پر، أَن تُشْرِكَ کہ تم شریک ٹھہراؤ، بی میرے ساتھ، ما جس کے متعلق لیسا لکا بہ علم، ما لیسا لکا بہ علم جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، فلا پسنا تطیعہما ان کی اطاعت نہ کرنا، یعنی ان کی اطاعت اس معاملے میں کہ اگر وہ شرک کرنے پر کوشش کریں، شرک کرنے کے لیے زور دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا اور ان کے ساتھ رہ یا ان کے ساتھ صحبت رکھ یا ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً اچھے طریقے سے، اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی بسر کر، وَاتَّبِعْ یا ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کا، صاحب کا مطلب سلوک کرنا بھی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کر، وَاتَّبِعْ اور پیروی کر، سبیلا اس راستے کی، من جو، انابا جو لے کے آتا ہے، الیہ میری طرف، اور اس راستے کی پیروی کر جو میری طرف لے کر آتا ہے، ثم پھر، الیہ میری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، رجوع سے مرجعکم تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، فَأُنَبِّئُکم پس پھر میں تمہیں اطلاع دوں گا، تمہیں بتا دوں گا، خبر دے دوں گا، بما اس کے متعلق، کنتم جو، تعملون جو تم عمل کرتے تھے، پس پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق باخبر کر دوں گا۔ اگلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا، ربو کا تیرے رب نے، اللہ کہ ہرگز نہیں، تعبدو تم عبادت کرو، الا سوائے، ایاہ سوائے اس کے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہیں کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں، اندہ کا تیرے پاس، کے بارہ بڑھاپے کو، اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، اگر تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا پسنا تقل لہما انہیں ان دونوں کو مت کہنا، افن
تو انہیں اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما اور نہ انہیں ڈانٹنا، وقل لہما اور کہنا لہما ان دونوں سے، یا ان سے بات چیت کرنا ان دونوں سے، قولاً ایسی بات کریمہ جو نرم ہو، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ اور جھکا دینا، لَهُمَا ان کی طرف، یا جھکا دو، لَهُمَا ان کی طرف، جناح الذُّلِّ مہربانی کا بازو، من الرحمہ رحمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نرمی کا بازو رحمت کے ساتھ جھکا دینا۔ وقل اور کہنا، رب ارحمہما کہ اے میرے رب ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جس طرح کہ ربا یعنی ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا۔ اور ان کی طرف عاجزی سے یا نرمی سے، نرمی کا بازو مہربانی کے ساتھ جھکا دینا، اور ان کے بارے میں یعنی دعا گو ہونا، اور کہنا اے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر کیا، جس طرح کہ انہوں نے مجھے پالا جب کہ میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم تمہارا رب اعلم جانتا ہے، بما اس چیز کے متعلق، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہارا رب ان چیزوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ ان تکونوا اگر تم، صالحین تم نیک ہوگے، نیکوکار ہوگے، فإنہ پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین توبہ کرنے والوں کے لیے، پلٹنے والوں کے لیے، غفورا معاف کر دینے والا ہے۔ پس اگر تم نیک ہوگے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو، آتی دو، ذَا الْقُرْبَى رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق دو، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر اور فضول خرچی نہ کرو، تبذیرہ اور فضول خرچی نہ کرو۔ عربی میں ایک ہی لفظ سے جب دو افعال لائے جاتے ہیں تو اس میں شدت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، شدت اس میں پیدا کی جاتی ہے، اور ہرگز فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچ، کانوا اخوان الشیاطین وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان اور بے شک شیطان، لربہ کفورا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری آیت آ جاتی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور ہم نے نصیحت کی انسان کو، بِوَالِدَیْہِ اپنے والدین کے ساتھ، احسانہ احسان کرنے کی، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی یا نصیحت کی۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ حمل میں رکھا اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیا، وضعتہ جنم دینا، کرہا تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا اور اس کا حمل، وفصالہ اور اس کا دودھ چھڑانا، ثلاثون شہرا 30 مہینے تک ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو،
و بالغ 40 سنتن، اور وہ پہنچ گیا یا وہ پہنچ جائے 40 سنتن 40 سال کی عمر کو، قالا تو اس نے کہا، قال ربی اوزعنی، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی تیری نعمتوں کا، انعمتا جو تم نے نازل کی، جن سے نوازا، علیہ مجھ پر، جس سے تو نے مجھے نوازا، وعلا اور والدیہ اور جو جن سے تو نے میرے والدین کو نوازا، یعنی جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی، وعن اعمال صالحا اور اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ جن سے تو راضی ہو جائے، ترضا تو راضی ہو جائے ہو ان سے، وَأَصْلِحْ اور درست کر دے، لی میرے لیے، فی ذریتی میری نسل کو، میری اولاد کو، اور میرے لیے میری اولاد میں درستگی پیدا کر دے، انی بے شک تبتو الیکا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانی اور بے شک من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا، آپ جانتے ہیں قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، تو اس میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ اکثر انبیاء کی ان میں سے دعائیں بھی ہیں، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے ایک دعا پڑھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں والدین کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ جس نرمی اور ملائمت سے بچے کو پالا جاتا ہے، اسی نرمی اور ملائمت اور اسی رحمت کی ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسے انہوں نے بچپن میں اتنی نرمی، اتنی ملائمت اور اتنا ہمارا خیال رکھ کے ہمیں پالا۔ اور یہ جو دوسری دعا ہے، اس میں بہت ساری دعائیں اکٹھی ہیں، جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نعمتوں سے اچھی طرح لطف اندوز ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ بندہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس میں وہ والدین کو بھی اکثر دیکھ چکا، اور 40 سال کی عمر میں اکثر وہ اپنی اولاد بھی دیکھ چکا ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے عمر کا، ایک پختگی کا۔ تو اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ دعا کی جائے کہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو درست کر دے، یعنی ان کو بھی صالح بنا دے، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی تیرا حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ آگے چلتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل ہم قبول کر لیں گے، عنہم ان سے، احسن ما عملوا کہ جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ہم ان سے قبول کر لیں گے، ونتجاوز اور ہم تجاوز کر دیں گے یعنی نظر انداز کر دیں گے، عن سیئاتہم ان کی برائیوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں گے، فی اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق سچا وعدہ ہے، الذی اس کا، وعد الصدقی سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اس کے بعد اگلی آیت ہے، اور جب ہم نے لیا، میثاقا میثاق لیا، وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے جب ہم نے معاہدہ کیا یا ان سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، اچھے طریقے سے بات کرو گے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند کے، وانتم معرضون، اور تم تو پھرنے والوں میں سے ہی تھے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، بھلائی میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو، من خیرن، کوئی بھلائی، یا تم کوئی بھی بھلائی کرتے ہو، خیر میں سے، بھلائی میں سے جو کچھ بھی کرتے ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اس کے متعلق جانتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور مت شریک ٹھہراؤ، بہ، اس کے ساتھ، شیئاً، کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، ذی القربى رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ،